یہ سب ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو پھر میں نے کہا کہ تو بھی ایک روز تماشا نہ بنے تو کہنا، تو بھی ایک روز تماشا نہ بنے تو کہنا، ساری دنیا کو اشاروں پہ نچانے والے۔ وقت بدلتا رہ جایا کرتا ہے، لیکن جتنی بھی تبدیلیاں آئیں، اللہ کے فضل سے جس بات کو ہم حق سمجھیں گے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہیں۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کا یہ فقیر بھائی اسمبلی میں ہوتا تو کیا خیال ہے؟ پھر انہیں چپ رہندا، ختم نبوت کے عنوان پہ نہ بولتا، میں خاموش بیٹھا رہ جاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سیاست میرے باپ دادا کی وراثت سے نہیں ملی مجھے، میرا پیشہ نہیں ہے کہ میں اس کو قائم رکھنے کے لیے اس لیے چھپ کے بیٹھا رہوں، نہ بولوں کہ کل کو میرے بیٹے نے آنا ہے اس کی راہیں نہ تنگ کر دی جائیں، کل کو میرے بھائی نے آنا ہے اس کی راہیں نہ تنگ کر دی جائیں۔ اللہ کی قسم میں اس سیاست کو وراثت نہیں سمجھتا، میری وراثت قرآن و سنت کی تبلیغ ہے، میری وراثت قرآن پڑھنا اور پڑھنا ہے، میرے لیے باعث فخر مولویت ہے۔ مجھے کوئی اس بات کا خاموشی میں وہاں اگر ہو، اور خاموشی تو اس لیے اختیار کروں کہ کل کو میں اپنے بیٹے کو لانا چاہتا ہوں، وہ تو میرے پاس سوچ ہی نہیں ہے، میرا بیٹا تو ابھی چھوٹا سا ہے، اور اللہ کرے گا وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول ہو جائے گا۔ ہاں جی، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ مولویت ہے۔ وہاں پہ ہم خاموش نہ رہتے، ہم بولتے جس طرح بولنے کا حق ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ رب کا دستور ہے، رب نے ہمیں یہاں رکھا، یہ اس کی مرضی، ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ لیکن آنے والے دور میں انشاءاللہ آپ کا بھائی اسمبلی میں ہوگا، آپ کے مذہبی جذبات کی ترجمانی بھی کریں گے اور آپ کی دنیاوی ضرورتوں کی ترجمانی بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ شور کوٹ والوں تم نے کس کو منتخب کر کے بھیجا۔ ہم جب وہاں پہ پہنچیں گے ہم بولیں گے اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ کے فضل سے بولیں گے، اور اللہ کی فضل و کرم سے آپ کے جذبات کی ترجمانی کریں گے۔ ہماری تاریخ ہے، میں کوئی نیا لے کے اٹھا اور اٹھ کے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہوں۔ ہماری تاریخ میں میرا ایک مرشد ہے، اس کا نام محمد اعظم طارق شہید ہے۔ 3 مرتبہ MLA 5 مرتبہ MPA بننے کے بعد مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو ان کے بچے 3 مرلے کے مکان میں رہتے تھے اور وہ بھی کرائے کا مکان تھا۔ لوگ سینکڑوں پہ سیاست شروع کرتے ہیں، ہیلی کاپٹروں تک جا پہنچتے ہیں۔ میں اس مرشد کا مرید ہوں جس نے 3 مرتبہ MLA شپ گزاری، 5 مرتبہ MPA منتخب ہوا، لیکن جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس کے بچے کرائے کے مکان میں رہا۔ ہماری ایک تاریخ ہے، اور ہم کیوں آپ کا حق کھائیں گے؟ اللہ نے ہمیں حلال طیب راستوں سے پاکیزہ رزق دے رکھا ہے۔ پاکیزہ رزق جب اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ کیوں کسی کا خون چوسیں گے؟ کیوں کسی عوام کی کسی دیے ہوئے راستے سے کمیشن کیوں لیں گے؟ نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ العزیز، جس دن آپ کا یہ بھائی منتخب ہوا میرے حلقے کے اندر رشوت خور افسر ڈیوٹی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے پہلے کہا سیاست کو وراثت نہیں سمجھوں گا، جتنا عرصہ ملی انشاءاللہ نام پیدا کر کے جائیں گے۔ کوئی مولویوں کو تانا نہیں دے گا کہ مولویوں تم کیا کر سکتے ہو، کوئی ٹوپی داڑھی اور پگڑی کو یہ نہیں کہے گا کہ تم بھی تو منتخب ہوئے تھے، تم نے کیا کیا۔ اور اگر رشوت خور افسر نے ڈیوٹی کی اور رشوت کے پیسے لیے، میرا تم سے وعدہ ہے وہ پیسے میں بھروں گا، چونکہ حاکم وقت میں ہوں، یہ چٹی میرے اوپر آنی چاہیے۔ جرم میرا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی افیسر رشوت لے رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، اور میرے پاس طاقت بھی ہے، میں اس کو نہیں روک رہا۔ یہ جرم آپ کا نہیں، اس کا نہیں، پھر یہ جرم میرا ہوگا، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔